اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر کو دعا ہی پلٹ سکتی ہے اور حسن سلوک ہی عمر بڑھاتا ہے اور گناہ کے سبب آدمی ملی ہوئی روزی سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ بات بھی قومی تنظیم اخبار میں پٹنہ سے 15/1/15 کو شائع ہوا ہے، ہم نے وہیں سے لیا تھا اور ہم نے ابن ماجہ کی حدیث میں بھی اس کو دیکھا ہے۔ تو حضرت شعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ رسول پاک فرماتے ہیں کہ تقدیر کو دعا ہی پلٹ سکتی ہے، یعنی دعا کرنے کا حکم ہے۔ اگر دعا صحیح معنوں میں کیا جائے اور مرد مومن کر دے یا کوئی ولی دعا کر دے تو تقدیر پلٹ سکتی ہے۔ اور حسن سلوک عمر کو بڑھاتا ہے، اچھا سلوک کرنا یہ ایج کو بڑھا دیتا ہے، عمر کو بڑھا دیتا ہے، اس لیے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور گناہ کے سبب آدمی ملی ہوئی روزی سے بھی محروم ہو جاتا ہے، یعنی اگر روزی آپ کو ملی ہوئی ہے اور آپ نے گناہ کرنا شروع کر دیا تو آپ پر تنگی چھا جائے گی اور روزی آپ سے چھین جائے گا۔ صاحب یہ بات حدیثوں میں لکھی ہوئی ہے، اس کا خیال رکھیے اور آگے بڑھیے۔ صوفیہ کے سردار حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ حکایتیں جو ہے اللہ کہ لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جن سے مریدین کے دلوں کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر حکایت صحابہ، صفحہ نمبر 8۔ حکایت صحابہ ایک کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 7 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اور بہت توجہ سے سنیے کہ یہ کتاب جو ہے تبلیغی نصاب میں موجود ہے، جلد اول میں، یعنی تبلیغی جماعت والے بھی اس بات کو مانتے ہیں، حکایت صحابہ کو پڑھتے ہیں، اور اس میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہوا ہے۔ ذرا غور فرمائیے کہ تبلیغی جماعت والے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول کو جو ہے نقل بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اور پتہ نہیں ان کو بزرگ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں، لیکن ان پر فتوے بھی لگاتے ہیں، ہے نا۔ تو صوفیہ کے سردار لکھ رہے ہیں کہ صوفیہ کے سردار ہیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ حکایتیں جو ہوتی ہیں، یعنی قصے کہانیاں جو ہوتی ہیں، جو روایتیں ہوتی ہیں، حکایتیں ہوتی ہیں، قصے کہانیاں جو ہوتی ہیں بزرگوں کی، یہ لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جن سے مرید کو تقویت ملتی ہے، انسپائریشن ملتی ہے، اور وہ آگے بڑھنے کے لیے اس کو پریرنا ملتی ہے۔ بات تو صحیح ہے، اس لیے ہم حکایتیں بھی بیان کرتے ہیں، کبھی کبھی اپنے ذکر کے مجلسوں میں ہم اپنی باتیں بھی رکھتے ہیں، دوسروں کی باتیں اور قصے کہانیاں بھی رکھتے ہیں، اس سے بڑی تقویت ملتی ہے۔ حکایات یا بعض روایات یہ بزرگوں کے اقوال کو ایک مرتبہ پڑھ لینے سے اثر کم ہوتا ہے، اس لیے کبھی کبھی اکثر پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ بات جو ہے ہم اب لطائف اشرفی کے حوالے سے ہم نے جو گفتگو کیا تھا، اور اس کو ہم یہاں پر کلوز کرتے ہوئے اب ہم داخل ہو گئے حکایت صحابہ میں۔ اب اس حوالے سے کچھ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو حکایت صحابہ جو اکثر تبلیغی نصاب کی کتاب ہے، جلد اول سے ابھی کچھ بات ہم لے رہے ہیں، تو اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حکایت بعض روایت یا بزرگوں کے اقوال کو ایک مرتبہ پڑھ لینے سے اثر کم ہوتا ہے، اس لیے کبھی کبھی اکثر پڑھتے رہنا چاہیے۔ یعنی تبلیغی جماعت والے بھی لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ بزرگوں کی باتوں کو پڑھتے رہنا چاہیے، حکایات کو سنتے اور سناتے رہنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ہدایت عطا کرے اور ان لوگوں کو بھی صحابہ کے نقش قدم پر چلنے اور اولیاء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا ہو۔ یہ بات صفحہ نمبر 8 پر ہم نے پڑھا ہے۔ اب صفحہ نمبر 12 پر جو بات ملی ہے سو دیکھیے۔ جو لوگ اخلاص اور سچی طلب کے ساتھ اللہ کے کام میں لگ جاتے ہیں، ان کو دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ یہ بات بھی جو ہے صحابہ کے حوالے سے نقل کی گئی ہے کہ جو لوگ اخلاص اور نیک نیتی کے ساتھ، سچی طلب کے ساتھ اللہ کے کام میں لگ جاتے ہیں، اللہ کے مشن کو آگے بڑھاتے ہیں، رسول کے مشن کو آگے بڑھاتے ہیں، اسلام کی اشاعت پر محنت کرتے ہیں، ان کو دنیا میں ہی جنت کا مزہ آنے لگتا ہے، یعنی وہ بڑے سکون کو حاصل کرتے ہیں، ان کو دوسروں تک پیغام پہنچا کر بڑی خوشی ملتی ہے، اور ان کو جو ہے بڑا ہی راحت نصیب ہوتا ہے دنیا میں۔ یہ بات بھی صحیح معنوں میں حق ہے۔ آدمی اگر دین پر پکا ہو، بشرطے کہ دین بھی سچا ہو، تو بڑے سے بڑے طاقت اس کو نہیں مٹا سکتی، اور مسلمانوں کی مدد کا تو اللہ کا وعدہ ہے بشرطے کہ وہ مسلمان ہو، ہے نا۔ یعنی اگر انسان سچا ہو، پکا ہو، اور دین بھی اس کا سچا ہو، تو بڑی سے بڑی طاقت اس کو نہیں مٹا سکتی ہے۔
اور مسلمانوں کی مدد کا تو اللہ کا وعدہ ہے، یعنی یقین اور ایمان اگر پختہ ہو اور دین بھی سچا ہے تو دنیا میں کوئی مائے کا لال نہیں ہے جو ہمارے دین اور تبلیغ کو بریک کر سکے، روک سکے، ہم کو آگے بڑھنے سے منع کر سکے۔ یہ بات بھی صفحہ نمبر 13-14 پر ایک آیت صحابہ میں آپ کو مل جائے گی، اور یہ نہایت ہی عمدہ گفتگو ہے جو ہم ابھی کر رہے ہیں، اور نہایت ہی انسپائرڈ ہونے والی باتیں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے خدا سے 3 دعائیں کی تھی جس میں 2 قبول ہو گئیں۔ اول، میری ساری امت قحط سے ہلاک نہ ہو جائیں، جو قبول ہوئی ہے نا۔ دوسری یہ کہ ہماری امت پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو ان کو بالکل مٹا دے، یہ بھی قبول ہی ہے۔ اور تیسری یہ کہ ہماری امت میں آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، مگر یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہ دعا قبول نہیں ہوئی، امت میں تو لڑائی جھگڑا ہو ہی رہی ہے۔ یہ بات بھی صفحہ نمبر 17 میں اسی کتاب میں آپ کو ملے گا۔ یہ بات بھی حق ہے، حکایت صحابہ تبلیغی نصاب جلد 1 میں یہ بات ملے گی۔ رسول پاک نے 3 دعائیں کی تھی، جس میں سے 2 دعائیں قبول ہو گئی اور 1 دعا قبول نہیں ہوئی۔ دعا قبول کون ہوا؟ کہ میری ساری امت پر قحط نہیں ہوگا، قحط سے ہماری امت ہلاک نہیں ہوگی، اللہ نے قبول کیا۔ دوسرا یہ کہ ہماری امت پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو ہماری امت کو مٹا دے، یعنی ہماری امت کو کوئی مٹائے نہیں قیامت تک۔ اس لیے رسول پاک کی یہ دعا قبول ہوئی کہ قیامت تک امت نہیں مٹے گی، امت نیست و نابود نہیں ہوگی، قائم رہے گی۔ اور تیسری جو دعا ہے وہ یہ تھی کہ ہماری امت میں آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی کہ یہ دعا اللہ نے مخصوص کر لیا، محفوظ کر لیا، اس کو قبولیت کا شرط نہیں بخشا۔ اس میں حکمت تھی، اسی لیے کچھ بات ہو گئی اور یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ اور یہ بات آج ہو رہی ہے کہ امت جو ہے آپس میں لڑ جھگڑ رہی ہے، اور دوسرے حدیث میں یہ بھی آیا کہ ہماری امت میں 73 فرقے ہوں گے تو ہوں گے۔ یہ بات رسول پاک نے جب بیان کر دیا، رسول پاک نے جب یہ بات اپنے زبان مبارک سے کہہ دیا تو وہ سمجھ لیجئے کہ لوہا کا لکیر ہے، یہ بات کبھی غلط ہو نہیں سکتا ہے، اور اس میں کچھ مصلحت بھی پوشیدہ ہوگی، تبھی یہ بات آپ کے زبان مبارک سے نکلی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا بھی کچھ اس میں رضا موجود ہوگا، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مبارک ہے وہ شخص جو قیامت کو یاد رکھے اور حساب کتاب کی تیاری کر لے اور گزارا کے قابل مال پر قناعت کرے اور مولا کو راضی کرے۔ بہت مبارک وہ شخص ہے جو قیامت کو یاد رکھے اور حساب کتاب کی تیاری کر لے اور گزارا کے قابل مال رکھے اور اس پر قناعت کرے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے۔ یہ بات کتنا اچھا اور کتنا اچھا پیغام دیتا ہے، اس کو اگر ہم لوگ اپنا لیں تو انشاءاللہ آگے ہم لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے تکالیف اور مشقتیں ان لوگوں نے اٹھائی ہیں جن کے آج ہم نام لیوا کہلاتے ہیں، اور ان کو ان کا متنبع بتلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ترقی کے باب میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما جیسی ترقیوں کے خواب دیکھتے ہیں، لیکن کسی وقت ذرا غور کر کے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان حضرات نے قربانیاں کتنی دی تھیں اور ہم نے دین کے خاطر، اسلام کے خاطر، مذہب کے خاطر کیا کیا ہے۔ کامیابی ہمیشہ کوشش اور صحیح کے مناسب ہوتی ہے۔ ہم لوگ چاہتے تو ہیں کہ عیش و آرام، بددینی اور دنیا طلبی میں کافروں کے دوش بدوش چلیں اور اسلامی ترقی ہمارے ساتھ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ہم چاہتے ہیں کہ عیش و آرام ہم جو ہے دنیا دار اور بددین لوگوں کی طرح اور کافروں کی طرح ہمارے پاس عیش و آرام ہو، اور اس کے ساتھ قدم بقدم ملا کر کے چلیں، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ اسلام کی ترقی ہو، تو یہ جو ہے کیسے ہوگا؟ یہ ممکن کہاں ہے؟ یہ ظاہر سی بات ہے، اسلام کی ترقی کے لیے صحابہ نے کتنا مشقت اٹھایا ہے، یہ بات بھی حق ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیک کاموں پر اہتمام کا یہ ایک سہل نسخہ بتلایا ہے کہ اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی کا سوچ کیا جائے کہ اس کے بعد ہر قسم کا نیک عمل سہل ہے، اور پھر وہ یقیناً اخلاص سے بھرا ہوا ہوگا۔ رات دن کے 24 گھنٹوں میں اگر تھوڑا سا وقت لوگ اس سوچنے کے خاطر نکال لیں تو کیا مشکل ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ نیک کاموں پر اہتمام کا ایک سہل نسخہ انہوں نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بڑائی کا سوچ کیا جائے، اس کے بارے میں فکر کیا جائے، اور اپنے جو ہے زندگی میں اخلاص پیدا کیا جائے،
اور رات دن کے 24 گھنٹوں میں اگر تھوڑا سا وقت لوگ اس سوچنے کی خاطر نکال لیں تو بڑی عمدہ بات ہے۔ تو یہی پیغام تو ہم لوگ دیتے ہیں صوفیہ کے حوالے سے بھی کہ 24 گھنٹہ میں 24 منٹ بھی اپنے آخرت کے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے نکالنا چاہیے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ہم لوگ اللہ والے لوگوں کے مرید کہلاتے ہیں اور ہمارے پاس 24 گھنٹہ وقت اپنے لیے نہیں ہوتا ہے، اپنے روحانیت کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ یہ افسوسناک مسئلہ ہے۔ یزید بن مسیرہ کہتے ہیں کہ رونے کے 7 وجہ ہوتی ہے، کہ رونے کے 7 وجہ ہوتے ہیں۔ خوشی سے رویا جاتا ہے، جنون سے، پاگل پن سے رو سکتے ہیں، تیسرا درد سے روتے ہیں، چوتھا گھبراہٹ سے بھی انسان روتا ہے، پانچواں دکھلانے کے لیے بھی روتا ہے، چھٹا نشہ میں بھی روتا ہے، ساتواں اللہ کے خوف سے رونا ہوتا ہے۔ یعنی 7 قسم کے رونے ہوتے ہیں، اس لیے کسی کے رونے پر ترت جو ہے یقین نہیں کرنا چاہیے، پتہ نہیں کس وجہ سے رو رہا ہے نا۔ تو بعض لوگ رونے کا جو ہے بہانہ بنا کر کے لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں، اس لیے یہ بالکل بہت عمدہ بات تھی، اس لیے ہم نے اس کو نقل کیا کہ رونے میں بھی بہت فرق ہے، رونے کا وجہ بھی بہت سارا ہوتا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ خوشی سے روتے ہیں، جنون سے روتے ہیں، درد سے، گھبراہٹ سے، دکھلاوے میں، نشہ میں، یا اللہ کے خوف سے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی ہیں، وہ عربی میں ایک شعر کہتے تھے جس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو اپنے رب سے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایسی تلوار ہو جس سے میرے خون کے فوارے چھوٹنے لگے، یا ایسا برچھا ہو جو کہ آنتوں اور کلیجے کو چیرتا ہوا نکل جائے، اور جب لوگ میری قبر پر گزریں تو یہ کہیں کہ اللہ تجھ غازی کو شہید اور کامیاب کرے، واقعی تجھ شہید اور کامیاب تھا۔ یہ بات جو ہے کون کہہ رہے ہیں؟ یہ بات حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ ایک صحابی ہوئے ہیں، انہوں نے عربی کا شعر کہا تھا، عربی کا شعر کہتے تھے، اس کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ میں تو اپنے رب سے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایسی تلوار ہو جس سے میرے خون کے فوارے چھوٹنے لگے۔ یعنی پہلے کے جو صحابہ ہوتے تھے انہوں نے شہادت کی بہت تمنا کیا ہے، بہت شہادت کی تمنا کرتے تھے، خون کے فوارے چھوٹنے لگیں یا ایسا برچھا لگے کہ ہمارے ہاتھوں اور کلیجوں کو چیرتا ہوا نکل جائے۔ اللہ اکبر۔ اور جب لوگ میرے قبر پر سے گزرے تو یہ کہیں کہ اللہ تجھ کو غازی اور شہید اور کامیاب کرے، واقعی تو شہید اور کامیاب تھا۔ یعنی صحابہ نے جو ہے اس طرح کی موت کا بہت تمنا کیا ہے اور شہادت کو بہت افضل سمجھا ہے، لیکن آج ہم لوگ کہاں ہیں؟ یہ بہت غور کرنے کی بات ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں جنہوں نے جنابت کے بھی حالت میں شہادت حاصل کی تھی، اور جن کے جنازے کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرشتوں کو غسل دیتے دیکھا بھی تھا۔ یہ پوری حکایت ہے، اس کے بارے میں کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو بیان بھی ہوگا، اور یوٹیوب پر بھی اس کے بارے میں کچھ ایسے حکایت موجود ہوں گے۔ یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا واقعہ ہے جو نہایت ہی پرغم ہے اور پردرد ہے، اور ان کی شہادت جب ہو گئی تھی تو ایسے حالت میں ان کے جنازے کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، اور رسول پاک نے فرشتوں کو غسل دیتے ہوئے دیکھا تھا اور صحابہ سے بیان بھی کیا تھا۔ اس طرح کے واقعات بہت سارے ہوئے ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شہید ہونا اور شہادت کتنا افضل ہے، جس کے بارے میں یوں کہیے کہ اگر اس کی شہادت جنابت کے حالت میں ہو جائے تو اتنا پاک ہو جاتا ہے وہ، اس کا وجود، فرشتے اس کو غسل دیتے ہیں اور اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ عطا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم دونوں سے ہوں۔ جبرائیل نے کیا کہا؟ کہ میں تم دونوں سے ہوں۔ یہ بات جبرائیل نے کہا، اور حضرت علی کے بارے میں رسول پاک نے کیا فرمایا؟ کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہیں۔ اور علی کے حوالے سے بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جو آپ بالکل سنیں گے تو ان کا جو افضلیت ہے، ان کی فضیلت واضح ہوگی، چونکہ وہ تو وائرل ہوتا رہتا ہے، لوگ اس پر بہت چرچا بھی کر رہے ہیں، اس بیانات بھی ہوتا ہے۔
اس لیے اس پر زیادہ ہم لوگ جرا نہیں کرتے ہیں۔ ہم اپنے سیشن میں زیادہ تر علمی گفتگو اور ان حوالے سے بات کرتے ہیں جو باتیں زیادہ جو ہے کارآمد ہوتی ہیں ہم لوگوں کے لیے اور جو نایاب ہوتی ہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر لٹکایا جانے لگا تو پوچھا گیا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ مجھے اتنی مہلت دیا جائے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ سکوں، اور آخر میں نماز پڑھ کر فرمایا کہ اے اللہ، کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو میرا آخری سلام تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچا سکے۔ چنانچہ فرشتوں نے سلام رسول پاک تک پہنچایا اور رسول پاک نے جواب بھی فرمایا تھا۔ یہ بات صفحہ نمبر 63 پر حکایت صحابہ پر لکھی ہوئی ہے، یعنی رسول پاک کو سلام بھیجا گیا، فرشتوں نے سلام پہنچایا اور سلام کا جواب رسول پاک نے دیا، اور یہ بات لوگوں کو خبر بھی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ خدا کی قسم مجھے یہ گوارا نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں بھی ہوں ان کو ایک کانٹا بھی چبھے اور میں اپنے گھر میں آرام سے رہوں۔ یہ صحابہ لوگوں کی جو ہے باتیں ہیں، یہ رسول پاک کو کوئی بھی تکلیف برداشت نہیں کرتے تھے، یہ رسول پاک کے محبت میں گم رہتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن جب حق تعالیٰ تمام دنیا کو ایک جگہ جمع فرمائیں گے تو ارشاد ہوگا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو خوشی اور رنج دونوں حالتوں میں اللہ کی حمد کرنے والے تھے؟ تو ایک مختصر سی جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ یعنی حدیثوں میں یہ بات آیا ہے جس کا چرچہ ہم لوگ اکثر کرتے ہیں اپنے سیشن میں، جن کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جو خوشی اور غم میں جن کی حالت برابر ہوتی ہے وہ لوگ بہت قابل ذکر لوگ ہوتے ہیں۔ حدیثوں میں یہ بات صاف طور سے آیا کہ ان سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ جو خوشی اور غم میں ایک سمان رہتے ہیں، ایک حال میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بلا حساب کتاب جنت میں داخل کرے گا۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے تو میری طرف سے اس کو لڑائی کا اعلان ہے۔ یہ تو ہم لوگ سبھی جانتے ہیں۔ اور کوئی شخص میرا قرب اس چیز کے بنسبت زیادہ حاصل نہیں کر سکتا کہ جو میں نے اس پر فرض کی ہے، اور بندہ نوافل کی وجہ سے مجھ سے قربت حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور جس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں، اور کسی چیز سے پناہ مانگتا ہے تو پھر پناہ لے لیتا ہوں۔ یہ بات جو ہے ہم لوگ سبھی جانتے ہیں، مختلف احادیث میں موجود ہے، جمال فوائد میں بھی یہ بات موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ان چیزوں کا ذکر جو ہے ان لوگوں کے کتب میں بھی موجود ہے، جس کا ذکر وہ لوگ بھی کرتے ہیں، گرچہ اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، لیکن ان حدیثوں سے وہ انکار نہیں کر سکتے ہیں، ان حدیثوں کو وہ تسلیم بھی کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو سب سے زیادہ مشقت میں رکھا جاتا ہے، اور جو سب سے افضل ہوں پھر ان کے بعد جو افضل ہوں مشقت میں رکھا جاتا ہے، ان کو تکلیف دی جاتی ہے اس دنیا میں، ضروری ہے۔ اور اللہ والوں کو خاص طور پر یہ مصیبتیں پیش آتی ہیں، اور آدمی کو آزمائش اس کی دینی حیثیت کے موافق ہوتی ہے، اور ہر مشقت کے بعد اللہ کی طرف سے اس کو لطف و فضل اور سہولت عطا ہوتی ہے۔ یہ بات کا ذکر بھی ہم لوگ پہلے کر چکے ہیں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آئے، رسول اللہ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا تو سوچ لے کیا کہتا ہے۔ اس صحابی نے مسلسل 3 دفعہ یہی بات کہی کہ یا رسول اللہ، آپ سے ہم کو محبت ہے، یا رسول اللہ ہم کو آپ سے محبت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو تم فقر کے اوڑھنے بچھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی اگر تم صحیح معنوں میں ہم سے محبت رکھتے ہو تو تم فقر و فاقہ کے لیے تیار ہو جاؤ، اس لیے کہ مجھ سے محبت رکھنے والوں کے طرف فقر یعنی غربت اور فقر و فاقہ، تنگ دستی ایسے زور سے دوڑتا ہے جیسے کہ پانی اونچائی سے گڈھے کی طرف دوڑتی ہے۔ یہ بات ہم اپنے سیشن میں پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، یہ حدیث صحیح ہے،
صفحہ نمبر 8 پر حکایت صحابہ اقسی میں یہ بات آپ کو چھپی ہوئی مل جائے گی، تبلیغی نصاب میں بھی، اور یہ بات بالکل حق ہے۔ یہ سارے لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ رسول پاک سے محبت کرو گے تو فقر و فاقہ اختیار کرنا پڑے گا، اہل بیت سے محبت رکھو گے تو مصیبتیں ضرور آئے گی، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب قرآن مجید کی آیت اتری کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی کہ تم حقیقی نیکی کے کامل درجہ کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنے پسندیدہ چیزوں کو یعنی محبوب ترین چیزوں کو قربان نہ کر دو، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اپنا باغ بہت عزیز ہے۔ کیا ہے؟ یہ آیت جب اتری تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضور، یہ آیت جو اتری ہے کہ تم حقیقی نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنے پیاری سے پیاری چیز کو قربان نہیں کر دو، تو حضرت ابو طلحہ اپنا باغ لے کے حاضر ہوئے، کہا کہ حضور، اپنا باغ ہم کو بہت عزیز ہے، سو میں اسے اللہ کے راہ میں دیتا ہوں، آپ جیسا مناسب سمجھیں خرچ کریں۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسرت کا اظہار فرمایا، خوش ہوئے اور حکم دیا کہ اسے تم اپنے اہل قرابت میں تقسیم کر دو، یعنی تم ہم کو نہیں دو بلکہ اپنے رشتہ داروں میں اس کو بانٹ دو، جاؤ۔ یہ سن کر حضرت ابو طلحہ نے اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا، یعنی بانٹ دیا۔ یہ بات در منصور میں بھی لکھی ہوئی ہے، حوالہ صفحہ نمبر 70 پر صحابہ کی حکایت میں آپ کو مل جائے گی۔ یہ بات صحیح ہے، اور اس کا چرچہ ہم نے پہلے کے ویڈیو میں بھی بہت پہلے کیا تھا اپنے خانقاہ کے بیانات وغیرہ میں، تو یہ بات حق ہے۔ اب سوچئے اس زمانے میں بھی کیسے کیسے صحابی ہوتے تھے، جیسے ہی کوئی آیت اترتا تھا تو ترت جو ہے اس کو ترت کیا کرتے تھے، عملی جامہ پہنانے کے لیے دوڑ پڑتے تھے، رسول پاک کے پاس پہنچ کر کے کہا یا رسول اللہ، یہ حکم آ گیا ہے، اس لیے میں اپنا باغ اللہ کے راہ میں وقف کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وہ میرا جو باغ ہے بہت پسند ہے، ہم بہت میرا پری ہے، بہت زیادہ ہم کو عزیز ہے، ہم اسی سے میرا زیادہ تعلق ہے، تو ہم نے اس کو قربان کرنا ہے۔ تو رسول پاک نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جاؤ اپنے رشتہ داروں میں اس کو بانٹ دو۔ چنانچہ آپ نے رشتہ داروں میں اس کو بانٹ دیا، وقف کر دیا۔ سوچئے اس طرح کی باتیں آج ہمارے اندر کاش موجود ہوتی، ہم لوگ سب صوفیہ کے چاہنے والے کہلاتے ہیں اور بڑے بڑے لمبے دعوے کرتے ہیں اور بڑے بڑے پگڑیوں اور بڑے بڑے جو ہے خانقاہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، پگڑی باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم ان صحابہ کے ان کہیے کہ سیرت و کردار کو اپنانے سے بھی قاصر ہیں۔ یہ بہت افسوس کا مقام ہے صاحب۔ یہ بات سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کو زمانہ ایک جلیل القدر صحابی مانتا ہے اور جس کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدیق یعنی سچا کا لقب دے رکھا ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے اپنے دست مبارک سے 500 حدیثوں کو جلا دیا تھا۔ کسی بھی سنی سنائی بات سے مسلمان میں فساد نہ پھیلے اسی لیے، اور اس کا وبال مجھ پر نہ پڑے اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 جو حدیثیں تھی وہ اپنے دست مبارک سے جلا دی تھی، لیکن اس کے بعد بھی بعض لوگوں نے حدیثوں کو، جھوٹی حدیثوں کو جمع کر کے اس کا جو ہے استعمال کیا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ یہ بات حوالہ تذکرۃ الحفاظ میں بھی یہ بات نقل ہے، حکایت صحابہ میں بھی صفحہ نمبر 88 پر یہ بات درج ہے۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی یہ صداقت کا ایک کہیے کہ ایک دلیل ہی سمجھیے کہ انہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ حدیث کو جو ہے بیان کریں اور نقل کریں اور لوگوں تک پہنچائیں، اس لیے کہ ان کو یہ ڈاؤٹ ہوا کہ ممکن ہے اس میں ملاوٹ ہو جائے اور مارکیٹنگ ہونا شروع ہو جائے۔ اس بات سے ڈرتے ہوئے انہوں نے اپنے دست مبارک سے 500 حدیثیں جلا دی تھی۔ لیکن افسوس ہے کہ بعد کے جو لوگ ہوئے، بعد کے جو حضرات آئے اقتدار میں، ان لوگوں نے جو ہے بہت زیادہ جو ہے بہت ساری ایسے حرکات ان لوگوں سے سرزد ہوئے جو ناقابل ذکر ہے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، جس کی وجہ سے جو ہے امت گمراہی کے شکار ہوئی اور بعض لوگوں نے جو ہے اس کا بہت ناجائز فائدہ اٹھایا، اور آج بھی بہت ساری حدیثیں غلط ہیں مارکیٹ میں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، زیادہ تر حدیثیں غلط بھی ہیں، لیکن وہ حدیثیں جو اللہ رسول کی سچی حدیثیں ہیں، جس کا اقرار صوفیہ نے، اولیاء نے کیا ہے، ان حدیثوں کو ہم جھوٹا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور جن حدیثوں کا کہیے کہ
تال میل قرآن کی آیتوں سے پوری طرح سے ہوتا ہے، وہ حدیثیں صحیح ہیں، سچی ہیں، اور جس کی روایت مستند ہیں، جس کا ذکر جو ہے زیادہ مطلب مضبوط ہے، اور ان کے جو بیان کرنے والے لوگ ہیں بالخصوص اولیاء اور صوفیاء جو ہیں، تو وہ ساری حدیثیں صحیح ہیں۔ یہ کہہ دینا کہ سب حدیثیں غلط ہیں، یہ بھی صحیح بات نہیں ہے۔ بعض لوگ سارے حدیثوں کو جھوٹا ثابت کر کے اپنی منمانی کرتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا تھا کہ حضور کے اخراجات کی کیا صورت تھی۔ حضرت بلال سے کسی نے پوچھا کہ اے بلال، رسول پاک کا خرچہ کیسے چلتا تھا؟ تو حضرت بلال نے فرمایا کہ حضور کے پاس کچھ جمع تو رہتا نہیں تھا، یہ خدمت میرے سپرد تھی، جس کی صورت یہ تھی کہ کوئی مسلمان بھوکا آتا تو حضور مجھے ارشاد فرما دیتے کہ میں کسی سے قرض لے کر اس کو کھانا کھلا دیتا، کوئی ننگا آتا تو مجھے ارشاد کرتے کہ قرض لے کر اس کو کپڑا بنا دیتا تھا، بعد او کہیں سے تحفہ طائف حضور کو آتا تو اس قرضدار کو قرض واپس کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت بلال نے جو ہے بہت پتے کی بات بتائی، اور یہ بہت ہی عبرتناک بھی ہم لوگوں کے لیے کہ رسول پاک کا جو ظاہری طور سے اخراج کا معاملہ جو تھا، وہ ظاہری طور سے تو ذریعہ معاش نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا دیا تھا کہ آپ کو ذریعہ معاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ہم نے جو ہے نبوت عطا کی ہے، آپ جو ہے تبلیغ کا کام کریں۔ اس کے پہلے 40 سال کی عمر سے پہلے آپ جو ہے کیا کرتے تھے؟ تجارت وغیرہ کرتے تھے، وہ سارا کچھ کرتے تھے، لیکن نبوت کے بعد آپ کو جب مناہی آ گئی تو آپ نے ذریعہ معاش نہیں کیا، اور جو ہے اس طرح کی باتیں ہوئی۔ تو پھر اخراجات چلنے کا جو مسئلہ تھا وہ اسی طریقے سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ انتظامات آپ کے لیے کرتا تھا، مختلف تحفہ تحائف وغیرہ سے گزارا ہوتا تھا، فقر و فاقہ بھی ہوتے تھے، اور قرض لے کر کے بھی لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، اور خود بھی اپنے گھر کے معاملات کو چلاتے تھے، کیونکہ یہ آپ کو پسند بھی تھا، فقر و فاقہ آپ کو یہ پسند تھا، اس لیے یہ باتیں رونما بھی ہوتی تھی۔ بہرحال اس کے اندر اور بھی بہت سارے بھید موجود ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ برے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے ساتھ ایک دن یا اس سے بھی کم رہا جائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا ارشاد ہے کہ فخر اور بڑائی اونٹ اور گھوڑے والوں میں ہوتی ہے، مسکنت بکری والوں میں پائی جاتی ہے۔ یعنی رسول پاک کا یہ حدیث بتاتا ہے کہ فخر اور بڑائی جو ہے، جس کے پاس بڑی بڑی سواریاں ہوتی ہے اس کو فخر پیدا ہو جاتی ہے، اور جس کے پاس بڑی سواری نہیں ہے، جو پیدل چلتے ہیں یا جن کے پاس ذرائع کم ہیں، اس کے اندر مسکنت پائی جاتی ہے، عاجزی اور انکساری پائی جاتی ہے۔ یہ بات صحیح ہے، بخاری کی حدیث میں یہ بات درج کی گئی ہے۔ یعنی بڑے بڑے سواری کا سفر کرنا جو ہے یہ فخر کو پیدا کرتا ہے۔ آج کے زمانے میں تو بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے برانڈ کی گاڑیاں، بڑے بڑے شان و شوکت والی جو ہے 1,00,000 2,00,000 10,00,000 20,00,000 کی گاڑیاں ہیں، تو لوگ جتنے بڑے بڑے گاڑیوں میں چلیں گے ان کو اتنا زیادہ فخر، ان کا تکبر بڑھتا ہے۔ یہ بات پریکٹیکلی بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ اسی لیے رسول پاک نے آج سے 1400 سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ فخر کو پیدا کرتی ہے بڑی مہنگی سواریاں جو ہوتی ہیں، بڑے سوار جو ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں تو اونٹ اور گھوڑے ہی فخر کا سامان مانے جاتے تھے، لیکن آج کے زمانے میں بائک ہے، طرح طرح کے بائک ہیں، اور بڑے بڑے جو ہے 4 ویلرز ہیں، تو زمانے کے اعتبار سے آج وہی چیز ابھی سوچنا چاہیے۔ یہ بات جو ہے ہماری زندگی سے جڑی ہوئی ہے۔ حضور کا ارشاد ہے کہ صالح آدمی کے پاس بیٹھنے والوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جو مشک والے کے پاس بیٹھا ہے، اگر مشک نہ بھی ملے تب بھی اس کی خوشبو سے دماغ کو فرحت ہوتی ہے، اور برے ساتھی کی مثال آگ کی بھٹی والے کی سی ہے کہ اگر چنگاری نہ بھی پڑے تو دھواں تو کہیں گیا ہی نہیں، وہ ضرور لگے گا۔ یہ بات رسول پاک کی حدیث میں موجود ہے، اور یہ نقل ہے جمع حوالہ 55 صفحہ پر حکایت صحابہ میں۔ یعنی رسول پاک نے بھی اپنے زمانے میں یہ بات تنبیہاً ارشاد فرمائی تھی کہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے، صالح لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو خوشبو تو تم کو لگ ہی جائے گی، اور برے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو کیا ہوگا کہ آگ کی بھٹی سے آگ تو بھلے نہیں ملے گی، لیکن چنگاری تو تم پر پڑ ہی جائے گا، اور دھواں کے شکار تو تم ہو ہی جاؤ گے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں، ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے
کہ جو آدمیوں کو گمراہ کریں گے اور جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم لوگ اس زمانے میں ہوں گے تو کیا کریں گے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر مسلمانوں کی کوئی متحد جماعت ہو اور ان کا کوئی امیر بادشاہ ہو تو اس کے ساتھ ہو جانا، ورنہ ان سب فرقوں کو چھوڑ کر ایک کونے میں علیحدہ بیٹھ جانا یا کسی درخت کے جڑ میں جا کر بیٹھ جانا اور مرنے تک وہیں بیٹھے رہنا۔ یہ صفحہ نمبر 91 پر بھی موجود ہے۔ ایک آیت صحابہ میں رسول پاک نے یہ فرمایا کہ شاید ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں بہت برا وقت آئے گا، لوگ گمراہ کریں گے لوگوں کو اور بہت مشکل والا وقت ہوگا، اور ایسے زمانے میں اگر واقعی کوئی مسلمان متحد جماعت والا ہو اور کوئی ویسا کوئی راجہ ہو، حکمراں ہو تو اس کا ساتھ دو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسا نہیں پاؤ تو بالکل کیا ہو جاؤ، علیحدہ ہو جاؤ، گوشہ نشین ہو جاؤ، درخت کے جڑوں میں جا کر بیٹھ جاؤ اور بالکل کنارہ رہو، اور وہیں سے جو کچھ تم کر سکتے ہو کرو اور مرنے تک وہیں بیٹھے رہنا۔ یہ رسول پاک کی حدیث موجود ہے صاحب، جو بہت ہی خطرناک بھی ہے، بہت ہی عبرتناک بھی ہے۔ آج کے زمانے میں ہم لوگوں پر واضح ہو رہا ہے، اور آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا زمانہ آ گیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے گوشہ نشینی پر جو ہے متفق ہو گئے ہیں، اور گوشہ نشینی کرنا ہماری مجبوری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سوشل میڈیا اور کے ذریعے سے پیغام رسول اور پیغام پنجتن اور پیغام اولیاء اور پیغام پیر ہم لوگوں کو پہنچا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو ہم لوگ گوشہ نشین ہیں، بالکل چھپے ہوئے کنارہ کس رہ کر کے، بالکل سائیڈ میں علیحدہ رہ کر کے ہم ذکر خیر کر رہے ہیں، اور جو ہو سکتا ہے وہ ہم لوگ اپنے طریقے سے پیغام صرف پہنچا پا رہے ہیں، ورنہ آج کے زمانے میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ لوگ گمراہ کرنے کے لیے بالکل جو ہے گروہ کے گروہ نکل پڑے ہیں، مختلف جماعتیں گھوم رہی ہیں، لوگوں کا جو ہے عقیدہ خراب کر رہی ہے، لوگوں کا ایمان لوٹ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو پناہ میں رکھے اور راہ راست اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچا ایمان والا بنائے۔ دو چند باتیں آخر میں اور دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد اس موضوع کو ہم لوگ ختم کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تو باغ میں کوئی درخت لگانا تھا، نہ بازار میں مال بیچنا تھا، میں تو حضور کے دربار میں پڑا رہتا تھا، اور صرف یہ کام تھا کہ کوئی بات یاد کرنے کو مل جائے یا کچھ کھانے کو مل جائے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ رسول پاک کے زمانے میں میں بالکل دربار میں پڑا رہتا تھا، صوفیانہ طریقے سے پڑا رہتا تھا، اور یہ سوچتا تھا کہ کیا کوئی بات سنیں تو یاد کر لیں اور کچھ کھا لیں ان کے صحبت میں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ایک درویشانہ رنگ تھا حضرت ابو ہریرہ میں بھی، اور ماشاءاللہ انہوں نے جو ہے یہ بھی کہی تھی کہ ہمارے پاس دو علم ہے، ایک ظاہری اور ایک باطنی، اگر ایک میں بیان کروں تو لوگ مجھے قتل کر دیں، یہ آپ ہی نے بیان کیا تھا ماشاءاللہ، تو یہ بات حق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں روزانہ 12,000 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں، اللہ اکبر، 12,000 مرتبہ پڑھتا ہوں۔ ایک تاگا یعنی رسی، ایک دھاگا جو ہے رسی ان کے پاس تھی جس میں 1,000 گرہ یعنی گٹھا لگا ہوا تھا۔ وہ رات کو اس وقت تک نہیں سوتے تھے کہ جب تک اس کو سبحان اللہ کے ساتھ پورا نہیں کر لیتے تھے۔ یہ بات تذکرے کے حوالے سے صفحہ نمبر 93 میں تبلیغی نصاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے صاحب۔ اب سوچئے کہ صحابہ بھی جو ہے کس قدر طریقت کے حامل تھے، صحابہ بھی کس قدر جو ہے کہتے ہیں لوگ کی جو ہے شریعت دیکھیے طریقت کا معاملہ حضرت ابو ہریرہ سے بھی جاری و ساری تھا، اور یہ طریقت نہیں تو اور کیا ہے کہ روزانہ جو ہے کثرت سے جو ہے تسبیح و تحلیل بھی کرتے تھے اور 12,000 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے۔ تو یہ ایک صوفیانہ رنگ تھا جو حضرت ابو ہریرہ میں موجود تھا، اور یقیناً اصحاب صفہ میں جو دیگر لوگ تھے ان کے اندر بھی اس طرح کی خصلتیں اور صفتیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ آگے چل کر کے صوفیہ نے جو ہے اس طریقت کو رائج کیا، اور بعض چیزیں جو ہے ورد اور وظائف کو لے کے آگے بڑھے اور بڑے بڑے مدارج کو حاصل کیا،
تزکیہ اور تصفیہ کا کنسپٹ بھی صحابہ سے ہی نکلا یقیناً، اور آج کچھ لوگ جو ہے ان چیزوں کو جان سمجھ کر کے بھی ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہ نہایت ہی افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو ان چیزوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔